اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسلہ والخاتم لأوصیائہ والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا يخافون وخافون إن كنتم مؤمنين صلوات الله پروردگار عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ارشاد ہوتا ہے انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان جو تمہارے درمیان ہے، یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کو خوف زدہ کرتا ہے، فلا تخافونہم، اللہ کہتا ہے تم ان سے نہ ڈرو، وخافون، اللہ سے ڈرو۔ آپس میں ایک دوسرے کا خوف یا شیطان کا خوف نہ رکھو، اگر رکھنا ہے تو اللہ کا خوف رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ وہ انسان جو غفلت سے نکل کر بیداری میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے معبود، اپنے دوست کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کو بھی پہچانے، اور دشمن جن طریقوں سے انسان کو، مسلمان کو، حق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے جہاں اختلاف کا ڈال دینا ہے، جہاں تفرقہ ڈال دینا ہے، جہاں لوگوں کو گروہ در گروہ بانٹ دینا ہے، جو قوموں کی یونٹی کا مرکز یا کوئی ایک سٹینس ہے، اسی کے اندر ڈویژن ڈال دینا ہے، اسی کے بعد جو شیطان یا دشمن حق کو توڑنے کے لیے اگلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے، ڈراتا ہے کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے رہے تو تم غیر محفوظ ہو، تمہاری سیکیورٹی کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری جان کے لیے، تمہارے مال کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے ضروری ہے کہ تم حق کے بارے میں خاموش ہو جاؤ، اس پر کھڑے نہ رہو، ڈٹے نہ رہو، اس کا اظہار نہ کرو، اس کا پرچار نہ کرو، بلکہ تمہارا سکوت اگر تمہیں فائدہ دے رہا ہے تو تمہارا سکوت عبادت ہے۔ خدا اسی لیے کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کے دوست ہیں جو خوف زدہ رہتے ہیں، جو حق کے بارے میں اپنی سیکیورٹی کو چوز کرتے ہیں، جو جب صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو نہ وہ صحیح کو دیکھتے ہیں نہ وہ غلط کو دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں محفوظ ہیں، ہم کہاں پیس میں ہیں، ہمارے لیے سیکیورٹی کہاں پر ہے۔ اور اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَخَافُونَهُمْ، تم ان سے نہ ڈرنا، تم ان سے خوف زدہ نہ ہونا۔ اور اگر دل میں خوف آتا ہی ہے، انسان ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر خوف نہ آتا ہو، ڈر نہ آتا ہو، وہ اپنے اندر کسی بھی طرح کا فیئر رکھتا ہی نہ ہو، انسانی نیچر ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ فرماتا ہے کہ وَخَافُونَ، اگر تم نے ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ تو دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے اندر ڈرنا بری بات نہیں ہے، خوف کا ایلیمنٹ ہمارے اندر ہونا، اگر انسان یہ کہے کہ میرے اندر فیئر ایک ہے
لیکن اس کو میں کیسے پہچانوں کہ وہ صحیح کہاں پر ہے اور غلط کہاں پر ہے نا؟ کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پر آپ کہیں گے کیا ہم ڈریں بھی نہ؟ ماں باپ سے ڈرتے ہیں، کبھی استاد سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم لوگ اپنے کسی دوسرے بڑے سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے اوپر گورن کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے آنے والی پالیسیز کے سامنے ڈرتے ہیں، کبھی ہم لوگ کسی اور چیز کے بارے میں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ خوف، ڈرنے کی 5 اقسام ہیں۔ ایک تو ہے الخوف للعاصین، گناہگار ڈرتا ہے اس سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہو، ہے نا؟ جب آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے تو جس سے جھوٹ بولا ہوتا ہے، کبھی وہ بیٹی ہوتی ہے، کبھی وہ شوہر ہوتا ہے، کبھی وہ امی ہوتی ہے، کبھی وہ فرینڈ ہوتی ہے، تو جتنی دیر وہ جھوٹ گزر نہیں جاتا اتنی دیر ڈر تو لگتا ہے نا۔ آپس کی بات ہے، ہم سبھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ الخوف للعاصین، جو گناہگار ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی گناہ کرے، نافرمانی کرے اور اس کے اندر ڈر ہی نہ ہو تو ایسا انسان ایمان کی طرف جا ہی نہیں سکتا جو دھڑلے سے گناہ کرتا ہو۔ ایسا گناہ، ایسا خوف اچھا ہوتا ہے۔ الخوف للعاصین، گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے جس کی نافرمانی کی ہے اس سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی کچھ رمق ایمان باقی ہے۔ فرمایا یہ پہلی قسم جو اچھی ہے۔ دوسری الخشیۃ للعالمین، عالم کا ڈرنا اس بات سے کہ جو اس نے وظیفہ انجام دیا ہے وہ صحیح دیا ہے یا نہیں۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو جانے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اس میں عالم سے مراد صرف میں جیسے لوگ عالم نہیں ہیں جنہوں نے دین جانا ہو۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر بھی عالم ہے، وہ اس بات سے خوف رکھتا ہو کہ میں نے جو چیز ڈائیگنوز کی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، ہے نا؟ انجینئر یا آرکیٹیکٹ اس بات سے خوف رکھتا ہو کہ میں نے اگر کوئی گھر ڈیزائن کیا ہے یا بلڈ کیا ہے ایسا تو نہیں کیا کہ 5 سال بعد گر جائے گا۔ تو یہ والا جو ڈر ہے عالم کا کہ میں نے اپنے علم کو صحیح ایکوریٹلی امپلیمنٹ کیا ہے یا نہیں، فرمایا یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہترین ہے۔ تیسرا فرمایا وجل المخبتین، وہ خوف جو انکساری اور عاجزی اور ہمبل لوگوں کے اندر اس لیے آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو پورے سرنڈر ہو کر کریں، اور وہ شور نہیں ہوتے کہ جو ہم نے کیا ہے اس کے اندر اتنا تواضع تھا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ خوف کن لوگوں کے اندر آتا ہے؟ سب سے پیاری مثال جناب زینب کبریٰ، کربلا کی قربانی دی اور پھر کہا خدایا قبول کرنا۔ امیر المؤمنین دعائے کمیل، وہ ایک مخبت کی، اللہ کے ہاں خوف زدہ انسان کی دعا ہے۔ الہی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، نا پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں نے اپنی جہالت کی وجہ سے غلط جرأتیں کی۔ ہاں یہ مخبت کی ہے، وہ خدا کے وجل، خدا کے خوف کی وجہ سے معافی مانگتا ہے۔ چوتھی چیز الرہبۃ للعابدین، یہ عابد عبادت گزار ہے جو اپنی عبادت کی کمیوں کی وجہ سے خدا کا خوف رکھتا ہے، جو نہیں جانتا کہ اس نے جو عبادت کی ہے وہ اس کے شایان شان ہے یا نہیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا الہیبۃ للعارفین، جو عارف ہیں، جو پہچان رکھنے والے ہیں، جن کی آنکھوں کے آگے سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں، جن کو اللہ نے کشف دیا ہے، جو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں جو عام خلائق نہیں دیکھ سکتے، اور جب سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے سے سارے مادی پردے، ہوائے نفس کے پردے عارفین کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی فرمایا کہ یہ ڈر بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ جو خدا کی ذات کے جتنے زیادہ قریب آئے اس کی عظمت کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سر معراج رسول اللہ نے قاب قوسین کی منزل پر جب دیکھا تو ہیبت الہی ان پر طاری ہو گئی، خوف خداوندی،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. اب یہ جو پانچوں خوف ہیں، یہ اگر انسان کے اندر، گناہ گار ہیں ڈرتے ہو، اچھی بات ہے. اگر عالم ہیں، اپنی فیلڈ میں کام صحیح پروفیشنلی کیا نہیں کیا، یہ خوف اچھا ہے. اگر اللہ کے حضور کوئی نیکی یا کسی بندے کے ساتھ کیا اور لگا کہ شاید اس کے اندر سنسیریٹی نہیں ہے، مجھے ابھی بھی کسی کو احسان نہیں جتانا، ہمبل رہنا ہے، اچھی بات ہے. عبادت کرنے کے بعد خوف میں اضافہ ہوا، اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ کہ اللہ نے پردے ہٹائے، اللہ کی عظمت کو دیکھ کر خوف آیا تو اچھی بات ہے. البتہ وہ خوف وہ ڈر جو مخلوق سے انسان کو آئے، وہ محبوب نہیں ہے. جو مخلوق سے ہو، جس میں یہ سارے ایلیمنٹ نہ ہوں. اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں لا یکون المؤمن جبانا ولا حریصا ولا شحیحا. مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈرپوک نہیں ہو سکتا، لالچی نہیں ہو سکتا اور کنجوس نہیں ہو سکتا. یہ تین صفات مومن کے اندر نہیں آ سکتی. پھر امیر المؤمنین نے فرمایا الجبن والحرص والبخل غرائز السوء یجمعها سوء الظن باللہ. فرماتے ہیں ڈرپوک ہونا، کنجوس ہونا، لالچی ہونا، یہ ایسے غرائز یا ایسی صفات ہیں جو اللہ سے بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ڈرپوک کون ہے؟ جو سمجھتا ہے اللہ نہیں ہے. بخیل کون ہے؟ جو سمجھتا ہے کل اللہ نہیں دے گا. لالچی کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ سب کچھ میں خود حاصل کر لوں، اللہ کی عدالت نہیں ہے، وہ انصاف نہیں کرے گا، مجھے میرا حصہ نہیں دے گا. جو اللہ سے بدگمان ہوتا ہے وہ حقیقتاً خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کر پاتا، وہ اپنا نتیجہ اللہ کے حوالے نہیں کر پاتا. اور پھر فرمایا کہ جس کے دل میں بندوں کا ڈر ہے اس کے دل کا حاکم شیطان. جس کے دل میں بندوں کا ڈر ہے، طاقت کا ڈر ہے، فرمایا اس کے دل میں اللہ نہیں ہے، اس کے دل کا حاکم شیطان ہے. وہ کبھی سر بلند نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے پاس عزت نہیں آ سکتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شہد کی مکھی اور ایک سانپ، دونوں میں بات ہوئی. شہد کی مکھی کے اندر بھی زہر ہوتا ہے، سانپ کے اندر بھی زہر ہوتا ہے، اور دونوں ڈنگ مارتے ہیں. اور جب ڈنگ مارتے ہیں تو انسان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے نا. کہتے ہیں کہ جو شہد کی مکھی تھی اس میں اور سانپ میں یہ بحث ہوئی کہ کس کا ڈنگ زیادہ زہریلا ہے اور کون زیادہ اچھا قاتل ہے. تو سانپ نے کہا کہ دیکھو میرے زہر میں کچھ نہیں ہے، اتنا ہی زہر ہے جتنا تمہارے پاس ہے، لیکن میری شکل ایسی ہے نا کہ مجھے دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. مکھی نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا زہر جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ میں چھوٹی سی ہوں لیکن میں بھی بندہ مار دیتی ہوں. دونوں میں بحث ہوئی. کہا چلو ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. لہٰذا ایک کسان جو ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا اس کے اوپر ان دونوں نے مل کر ایک تجربہ کیا. جو سانپ تھا اس نے کہا میں جا کر اس کو کاٹوں گا فلاں جگہ پر، مثال کے طور پر ہاتھ پر، میں کاٹ کے بھاگ جاؤں گا، اور تم نے اس کے ہاتھ کے آس پاس ڈنگ والی جگہ پر تم نے پرواز کرنی ہے. وہ سمجھے گا کہ مجھے شہد کی مکھی نے کاٹا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایسا ہی کیا. جیسے ہی کسان نے دیکھا مجھے شہد کی مکھی نے کاٹا ہے، کاٹا تو سانپ نے تھا. اس نے فوراً ہی وہیں پر جڑی بوٹیاں لگائیں، زہر چوسا، نکالا، اپنے آپ کو فارغ کیا. جب سارا زہر ختم ہو گیا، 2-3 دن آرام کیا، واپس ٹھیک ہو کر اپنی جگہ پر آ گیا. لہٰذا سانپ نے کہا دیکھو میں جو کہتا تھا وہ پورا ہوا. شہد کی مکھی نے کہا اب اس کو ریورس کرتے ہیں. لہٰذا کیا یہ گیا کہ اسی جگہ پر شہد کی مکھی نے کاٹا اور وہ اڑ گئی، اور سانپ سامنے آ کر بیٹھ گیا. جیسے ہی اس نے دیکھا
کسان نے کہ مجھے سانپ نے کاٹ دیا، کاٹا شہد کی مکھی نے تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا مجھے سانپ نے کاٹ دیا، کالا سانپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا اب تو میں گیا، اب سانپ کا ڈنک میں اپنے جسم سے کیسے نکالوں؟ لہٰذا اس نے وہیں داد و فریاد شروع کر دی، اور وہ اتنا زیادہ اس کو لے کر خوف زدہ ہوا کہ اس کو بخار طاری ہوا، نہ اس نے علاج کیا، نہ اپنے بدن سے زہر نکالا، اور اسی طرح وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ دونوں دوبارہ ملے، انہوں نے کہا کہ اس کسان کی زندگی کس نے لی؟ میرے زہر نے یا تمہارے زہر نے؟ کہا نہ میرے زہر نے نہ تمہارے زہر نے، اس کے اندر کے خوف نے۔ ہاں، تو یہ جو خوف ہے یہ ایک شہد کی مکھی کے ڈنک کو آپ کی جان لینے کا محرک بنا سکتا ہے، اور اگر خوف نہ ہو تو سانپ کا زہر بھی آپ کے اندر سے زندگی لا سکتا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کو ان چیزوں کے اوپر لے کر آئیں، یہی وجہ ہے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں لا تشرکن فی رأیک جبانا یضعفک عن الامر ویعظم علیک ما لیس بعظیم۔ فرمایا کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے مشورے میں کسی ڈرپوک کو شریک نہ کرو۔ جو خوف زدہ رہتا ہے اس کو کبھی بھی اپنے مشورے میں شریک نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہارے کام کو کمزور کر دے گا، اس کے اندر ضعف لے آئے گا، اور تمہیں اس چیز سے ڈرائے گا جو ہے ہی نہیں، جو وجود ہی نہیں رکھتی۔ وہ خدشات اور وہ اندیشے اور وہ سارے خوف جو اس کے اپنے اندر طاری ہیں، وہ اس کو تمہارے امر کے اندر لے آئے گا۔ لہٰذا اس سے ہرگز مشورہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے وجود کو کمزور اور ناتوان کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو بھی جن لوگوں نے خطرہ پہنچایا ہے وہ ہیں جو میدان میں ٹک نہ سکے، خوف کے مارے بھاگ گئے، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ فدق کا قلعہ فتح کرنا ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، اور رسول خدا نے انہیں کبھی اپنی نمائندگی دی ہی نہیں۔ کوفے والے کیوں امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے؟ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم یہاں سے امام حسین کے ساتھی بن کر چل پڑے تو کبھی بھی ہمارے لیے وہ زندگی نہ رہے گی جو پہلے تھی، ہمارے بچے لے جائے جائیں گے، ہمارا مال لے جایا جائے گا، ہمارا کاروبار بٹھا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہمارے بچوں کے نصیب میں آئے گا وہ سوائے غلامی کے اور قید و بند کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خوف تھا، خوف جس نے کوفے والوں کے دلوں کو جو امام حسین کے ساتھ تھے اور ان کی تلواروں کو یزید کا ساتھی بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب وہ کوفے میں آیا ہے، اس نے ایک ہی اعلان کیا، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف کو بٹھایا۔ لہٰذا اس خوف سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ میرے مولا فرماتے لا تخف الا ذنبک ولا ترجا الا ربک، کسی چیز سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنے گناہ سے ڈرو، اور کسی بندے مخلوق اتھارٹی سے امید نہ رکھو، اگر امید رکھنی ہے تو اللہ سے رکھو۔ میری جان قربان آپ کے اس فرمان پر، آپ فرماتے لا تخافوا ظلم ربکم ولکن خافوا ظلم انفسکم، اللہ کے ظلم سے نہ ڈرو، اپنے ظلم سے ڈرو۔ وہ گناہ جو تم نے کیے ہیں اس کی عاقبت تمہیں کیسے گھیر لیتی ہے، اس خوف سے اپنے فیصلوں کو سمیٹو۔ لیکن خدا کے خوف سے، دیکھیے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب کرے گا۔ ہم اللہ کی کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہم خوف خدا کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بریکٹ میں تیزی سے گزرنا چاہیں، ہم اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈر ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ کیا کرے گا؟ عذاب؟ ہاں، ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ کو تو ناراض ہم صبح شام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کچھ میٹر کرتی ہوگی۔ اللہ سے ہم نے بہت اپنائیت رکھی ہوئی ہے، صبح شام چلتا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بس جیسی
ایسا پوائنٹ آتا ہے نا جہاں ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کہ اب ہم نے جو کر دیا ہے اس کے آگے تو شدید تھپیڑے بنتے ہیں، تو اللہ کو یاد رہے تو معاف کرنے والا ہے نا. تو ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہاں تو ہم اللہ کے، سچ بولتے ہیں نا، اللہ کے ناراض ہونے سے نہیں ڈرتے، سچ. ہاں اللہ کے ناراض ہونے سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ کی عدالت سے ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ نے عدالت کر دی، جو سچ ہے وہ اپنے فضل اور احسان کے بغیر دو چار کر دیا تو پھر تو زکیہ گئی. ہاں کیونکہ ہماری نمازیں اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہماری دعائیں ہی اللہ کی طرف تو ہے نہیں، سیلف سینٹرڈ ہے سب کچھ. وہ خدا کہتا ہے قربتاً اللہ، ہم کہتے ہیں قربتاً النفس. ہم اپنی قربت کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے سب کچھ شروع بھی خود سے کرتے ہیں اور ختم بھی خود ہی پر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو یا ہماری کوئی اور چیز کیوں نہ ہو. تو ہم جس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی عدالت ہے. یا من لا یخاف الا عدل ولا یرجا الا فضل. دعائے جوشن کبیر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار تجھ سے کوئی خوف نہیں سوائے تیری عدالت کے، اور تجھ سے کوئی امید نہیں سوائے تیرے فضل کے. ہاں تو ہم اللہ کی عدالت سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے. اسی لیے میرے مولا سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شیء. جو اللہ کی بندگی کرے اللہ ہر چیز کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہاں تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہر چیز کو تمہارا پیرو بنا دے گا. حدیث قدسی ہے، خدا انسان سے کیا کہتا ہے؟ فَمَن طَلَبَنِي وَجَدَنِي. جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. وَمَن وَجَدَنِي عَرَفَنِي. اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. وَمَن عَرَفَنِي أَحَبَّنِي. اور جس کو میری پہچان ہو گئی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ. فرمایا وَمَنْ عَرَفَنِي أَحَبَّنِي. جس کو میری پہچان ہو گئی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی. وَمَنْ أَحَبَّنِي عَشَقَنِي. اور جس کو مجھ سے محبت ہو جائے اس کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے. وَمَنْ عَشَقَنِي عَشَقَتْهُ. اور جو مجھ سے عشق کرے میں خدا اس سے عشق کرتا ہوں. وَمَنْ عَشَقَتْهُ قَتَلَتْهُ. اور جب میں کسی سے عشق کروں میں اسے اس کا رہنے نہیں دیتا، اپنا بنا دیتا ہوں. ہاں میں اس کی ذات، اس کے وجود کو اپنائیت خدائی ذات میں لے لیتا ہوں اور اس کے نفس کو مار دیتا ہوں. وَمَنْ قَتَلَتْهُ فَعَلَيَّ دِيَّتُهُ. اور جس کے نفس کو میں نے مار دیا اس کے نفس کی قیمت مجھ پر ہے، اس کا خون بہا مجھ پر ہے کہ میں اس کی نفس کی، اس کی جان کی دیت، قیمت ادا کروں. وَمَنْ عَلَيَّ دِيَّتُهُ أَنَا دِيَّتُهُ. اور جس کے نفس کی قیمت مجھے دینی ہو میں خود اس کے نفس کی قیمت بن جاتا ہوں. ہاں وہ بندہ ہوتا ہے لیکن خدا وند کریم اپنی قدرت کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اسی لیے نبی خدا فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے اوپر خدا کا خوف اتنا ہو کہ وہ لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جائے، اس کے اندر بندوں کا خوف ہی نہ رہے، وہ ہر وقت خدا کے خوف میں رہتا ہے. اسی لیے امیر کائنات فرماتے ہیں رأس الحکمہ مخافت اللہ. حکمت کا سرچشمہ خوف خدا ہے. علوم خوف خدا سے آتے ہیں. جماعت الخیر الخشیت اللہ. سارے خیر اللہ کے خوف میں یکجا ہوئے ہیں. نبی خدا نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مرتبہ اس کا ہے
جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے۔ اور میری جان قربان، امیر المؤمنین کے اس فرمان پر آپ فرماتے ہیں الخوف جلباب العارفین، خوف خداوندی معرفت رکھنے والوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ جس چیز کو اوڑھنا بچھونا یعنی جس چیز کو بھی ایک سکیل ہوتا ہے نا، ناپنا ہوتا ہے صحیح ہے یا غلط، وہ خوف خدا میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الخشیۃ من عذاب اللہ شیمۃ المتقین، صاحبان تقوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور پھر اپنے اعمال اسی حساب سے کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو ایک خائف یا اللہ کی عدالت سے ڈرا ہوا بنا کر لاتے ہیں تو یہ عدالت نہیں ہوگی کہ ہم صرف اور صرف خوف دل میں رکھیں۔ خدا کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق صرف عدالت کا نہیں ہے، امید کا بھی ہے، خوف بھی ہے اور رجا، امید بھی ہے۔ اور اس کی امید کیسی ہے، اس خدا کی رحمت کیسی ہے، وہ ہمارے لیے کس طرح کا دروازہ کھولتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نشر اللہ تعالی رحمتہ حتی یطمع ابلیس، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنی رحمت کو ایسا منتشر پھیلا دے گا کہ ابلیس بھی حرص لالچ کرے گا کہ شاید میں بھی معاف کر دیا جاؤں۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہوگی۔ هو الذی ینزل الغیث من بعد قنط، وہ ہے جو بنجر زمین پر ژالہ باری کرتا ہے، تیز بارش برساتا ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ جس نے اپنے غصے کے اوپر اپنی رحمت کو گستردہ کیا ہوا ہے، غلبہ اس کی رحمت کا ہے۔ یا من کتبہ ہوا من کتبہ علی نفسہ الرحمہ، جس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہوا ہے۔ لہٰذا خوف کا تعلق عدالت کے ساتھ، اپنے اعمال اور گناہوں کے ساتھ ہے۔ خدا کی ذات اپنی رحمت کو ہر ایک کے لیے فراوان رکھتا ہے، بے بہا رکھتا ہے۔ لہٰذا جب ہم پلٹ کر اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ سے تو ہمارا خوف کا بھی تعلق ہے کہ عدالت سے ڈرتے ہیں اس کی، اور امید کا بھی تعلق ہے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ڈر ہے، یہ جو فیئر ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان کا کھیل ہے۔ ہاں، یہ آپ مجھے دلاتے ہیں اور میں آپ کو دلاتا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ امور دنیا میں سے ہے۔ خدا کی ذات انسان کو کبھی اتنا ڈراتی نہیں کہ وہ کچھ کرنے لائق نہ رہے۔ ہاں، وہ کبھی ایسے انسان کے اوپر خوف طاری ہی نہیں کرتا، ورنہ کوئی بھی حاکم جابر نہ ہوتا، کوئی بھی سلطان ظالم نہ ہوتا۔ اگر خدا قدرت دکھاتا اس دنیا میں اور لوگوں کو خوفزدہ کرتا، اللہ کے عذاب کو کبھی بھی دنیا میں کسی نے چکھا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں۔ وہ اس دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں مومنین کے لیے رحیم ہے۔ لہٰذا ہم جو اس معاملے میں اس دنیا میں خوف دیکھتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور اس خوف کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے فیصلوں کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات خوف سے نکلنے کا راستہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم پر خوف طاری ہو جائے تو جس کام نے تمہیں خوف زدہ کیا ہے اس میں کود پڑو۔ جس کام نے، جس امر نے تمہیں خوف زدہ کیا ہے اس پر کود پڑو۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے خوف کا سامنا کرو گے تو دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے خوف پر اوورکم کر لو گے، قابو پا لو گے۔ دوسرا یہ کہ تم جس کام کو کرنا چاہتے تھے وہ ہو جائے گا۔ آپ یقیناً جس کام کو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کام کر لیں گے کیونکہ آپ نے اپنے خوف کو کنٹرول کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں فرمایا یہ ون ون سچویشن ہے، اس میں انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا کہ کہے کہ میں نے کیونکہ خوف کا سامنا کیا اس لیے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مقابل میں کیسے اس کو سنبھال سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی برے حالات میں جہاں اس کے سامنے خوف ڈالا گیا ہے
اس کے سامنے کھڑا رہا ہے، اللہ نے ان کو سر بلند کیا ہے۔ جو خوف کو دیکھ کر یا مشکل کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے وہ بے نام و نشان رہے۔ اور جو چیز جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یاد رکھیں، جو چیز جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کے خلاف اتنا ہی خوف اور ڈر پھیلایا جاتا ہے۔ ہاں، جو چیز بے ضرر ہے، ایک لات مارو ختم ہو جانی، اس کے خلاف کسی نے آپ کو کیوں ڈرانا ہے؟ وہ ہے ہی بے ضرر سی چیز۔ لیکن جس چیز کے اندر کچھ ہے، مثال کے طور پر اسلاموفوبیا، کیوں یہ چیز ہے؟ کسی اور دین کا فوبیا کیوں نہیں ہے؟ کسی اور دین کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر تم اس کے اندر گئے تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے؟ ہاں، یا میں اس بات کو ہماری زبان میں ذرا زیادہ آسان کر کے سمجھاؤں، فوراً سمجھ آ جائے گی۔ آج اسلاموفوبیا ہے، آج سے چند سال پہلے علی فوبیا تھا۔ ہاں، لوگ اس لیے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ اگر علی کے نزدیک گئے تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ کیوں ڈرایا گیا؟ ایک سوال، جناب میثم تمار آپ کو کیوں شہید کیا گیا؟ آپ کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ آپ کے دونوں ہاتھ کیوں کاٹے گئے؟ اور اگر انہوں نے کچھ کیا تھا، کچھ ایسا امر تھا، سزا دی تھی، تو سزا دے کر ان کو جو ان کا انجام تھا وہاں پہنچاتے۔ پورے شہر کو کیوں دکھایا گیا تھا؟ کیا خوف پھیلانا چاہتے تھے؟ کیا خوف پھیلانا چاہتے تھے کہ جو علی کا ساتھ دیتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جس کے اندر کچھ ہوتا ہے نا، اس کے خلاف خوف پھیلایا جائے۔ جناب حجر بن عدی آپ کو کیوں شہید کیا گیا؟ آپ کو کیوں زد و کوب کیا گیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب حجر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اتنے اچھے خطیب ہو، ہمارے بارے میں کچھ کہو، کیا خوبصورت کلام لکھتے ہو، ہمارے لیے کوئی قصیدہ لکھو۔ آپ نے فرمایا واللہ یہ زبان سوائے علی کے اور کسی کا ذکر نہیں کرے گی۔ اور پھر تاریخ نے کیا لکھا؟ تاریخ طبری سب لکھتے ہیں جناب حجر صرف یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں، جب ISIS نے عراق پر اٹیک کیا تھا اچانک، تو ایک صحابی کی قبر کو نبش کیا تھا۔ ان کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھیں، ان کی زری کو کھول دیا تھا وہ والے جناب حجر، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کا چہرہ سالم تھا اور وہ ضعیف العمر تھے، ہاں کافی ایجڈ تھے، یہ ان کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو ان سے کہا گیا کہ اتنے اچھے خطیب ہو، ہمارے لیے کچھ کو علی کے لیے کیوں کہتے ہو؟ کہا میری زبان کا مالک علی ہے، میرے الفاظ کا مالک علی ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے جو کچھ تعلیم دیا ہے انہوں نے تعلیم دیا ہے۔ لہٰذا اس وقت تاریخ نے لکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ اس کے ساتھ وہ کرو کہ پورا شہر دیکھے، خوف پھیلاؤ۔ جو فوبیا تھا اس زمانے کا وہ علی کی ذات سے، جیسے آج اسلام کے لیے ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حجر بن عدی کو اتنا زد و کوب مارا پیٹا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، اور پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جب معاویہ کے سامنے لایا گیا اور کہا اب کیا کہتے ہو؟ اور وہ دیکھیں جو شجاع دلیر ہوتا ہے تاریخ اس سے یاد رکھتی ہے، آنے والوں کے لیے وہ مثال بنتا ہے، اور اس کا وہ فعل صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب حجر بن عدی دربار سے واپس آ گئے، وہ عمل ختم، وہ عمل زندہ ہے، وہ آج بھی ان کے نامہ اعمال میں ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ جب تک میں اور آپ ان سے جذبہ یا اسپرٹ حاصل کرتے رہیں گے، ان کا وہ عمل وہاں پر بطور صدقہ جاریہ موجود رہے گا۔ لہٰذا اللہم صلی اللہ لہٰذا جناب حجر بن عدی کو جب آخری وارننگ دی گئی تو انہوں نے فرمایا میرا فیصلہ حتمی ہے۔ کہا بس اب انہیں سب کے سامنے مار دیا جائے، کوڑے مار کے انہیں شہید کر دیا جائے۔ جناب حجر نے کہا کہ میں جانتا ہوں میری شہادت نزدیک ہے، بس میری ایک سفارش ہے کہ جب مجھے دفنایا جائے تو یہ بیڑیاں جو میرے تن پر باندھی ہوئی ہیں، زنجیریں، ان کو میرے وجود سے اتارا نہ جائے۔ پوچھا کیوں؟ تو سنیے،
دیکھیے دلیر کیا مقام رکھتا ہے جو فیئرلیسلی اپنے مقصد کو دیکھتا ہے۔ جناب حجر نے شہادت سے پہلے کہا کہ میں 21 رمضان کو علی کی زیارت کے لیے گیا، اور میں نے مولا کی جب زیارت کی تو میں نے مولا سے کہا مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے حجر، جب تم کو ہماری محبت میں مارا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا تھا مولا میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ فرمایا بس تمہارے لیے یہی نصیحت ہے کہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا۔ جناب حجر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں ان زنجیروں میں قبر میں اتروں تاکہ روز جزا انہی زنجیروں میں اٹھایا جاؤں اور میں مولا سے کہوں وہ جو بستر شہادت پر وعدہ کیا تھا وہ میں نے وفا کیا ہے۔ ہاں یہ بے خوف ہونا ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لہٰذا اسی طرح تاریخ لکھتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ہم جب کوسچن آنسر سیشن کر رہے تھے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا ایک جھلک دی تھی کہ کربلا کے بعد راوی جو ہیں وہ زیادہ نہیں تھے جو حوادث کربلا سانحہ کربلا کو بیان کرتے، لیکن کچھ تھے جنہوں نے کربلا بیان کی تو ہمارے سینوں تک پہنچی۔ اگر وہ ڈر جاتے تو آج ہمارے سینوں پر کربلا کی وہ مہر نہ لگتی۔ یہ بے خوف دل تھے جنہوں نے حقائق کو پہنچایا، اور ان میں سے ایک سعید بن جبیر، امام زین العابدین کے صحابی خاص جو بہترین خطیب تھے، اور آپ کو جب ظالم اور جابر حجاج ابن مسعود ثقفی نے گرفتار کیا تو کہا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بیان کرو۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، شجاعانہ استقامت کے ساتھ بہادری کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے جو مکالمہ ہوا اس کے نتیجے میں جناب سعید نے حجاج ابن مسعود کو ایک بات سمجھا دی، تو کچھ بھی کر لے تو میرے اندر سے حب اہل البیت نہیں نکال سکتا۔ لہٰذا اس نے کہا یہ جس چیز کو اپنے لیے فضیلت سمجھ رہا ہے اسی کو رذیلت بنائیں گے۔ ہاں، اور پھر کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حب اہل البیت میں جان دینا کمال ہے، لہٰذا قبلے کی طرف رخ کرو، ان کی جان لے لو۔ جب ان کی قبلے کی طرف رخ کیا گیا تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف کیا ہے جو زمین اور آسمان کو خلق کرنے پیدا کرنے والا۔ کہا یہ اس میں بھی اپنے لیے عزت نکالتا ہے، ان کی پشت قبلے کی طرف کر لو، یہ شرف بھی نہ دیں گے، لہٰذا آپ کی پشت کو قبلے کی طرف کر کے آپ کو شہید کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو ہر طرف چہرہ الہی ہے۔ اس کے لیے روح بقبلہ یا پشت بقبلہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو لٹایا گیا، اور حجاج نے کہا کہ میں خود انہیں ذبح کروں گا اور زمین پر لٹا کے ماروں گا کہ اس کے پاس مباحات کے لیے فخر کرنے کے لیے کوئی بات باقی نہ رہے۔ لہٰذا جناب سعید بن جبیر کو جب زمین پر لٹایا گیا تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے تو پیدا کیے گئے ہیں، اسی میں تو ہم پلٹائے جائیں گے اور ایک دن دوبارہ اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا جو لوگ شجاعانہ کھڑے رہے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ جو سفاک ہے، جابر ہے، ظالم ہے، اس نے حد کر دی تو جان لے لی، اس نے ظلم کی انتہا کر دی تو جان لے لی۔ اور اگر جان ہی لینی ہے تو ہم اور آپ کیا بار بار دعا کرتے ہیں، دیکھیں زیارت عاشوراء کیوں اتنی مجرب ہے، ہماری کتنی خوبصورت تربیت کر دی۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد۔ یہ حسینیت کی تربیت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، سانسیں لینی ہیں تو محمد و آل محمد کے نام پر، اور بہترین موت ہی وہ ہے جو ان کے نام پر آ جائے۔
ظالم بگاڑ کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جان لے لی۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مومن کا ایمان پہاڑ کی مانند ہے۔ مومن کا ایمان پہاڑ کی مانند ہے کہ پہاڑ سے کچھ پتھر گر جائیں تو اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہاں، وہ اسی طرح ڈٹا رہتا ہے، وہ اسی طرح اپنی جگہ قائم دائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شجاعت کو سب سے بہترین صفت قرار دیا گیا ہے۔ سب سے انمول خطبہ جو کسی بھی خطیب نے کبھی دیا ہے وہ امام زین العابدین کا ہے، جو آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، جو آپ نے دربار شام میں دیا۔ اور اس دربار شام میں آپ نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ آپ جانتے ہیں شام والے قیدیوں کو خارجی سمجھتے تھے، باغی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ دائرہ دین سے باہر سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا آتینا بستۃ وفضلنا بسبعۃ، ہماری پہچان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ آپ نے اپنی خصلتیں، خاص خصلتیں، سپریم کوالٹیز جب گنوائیں تو آپ نے فرمایا آتینا العلم والحلم والسماع والشجاع والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ ہماری خاص کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہمبل بردبار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں غیرت مند بنایا ہے، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے، اور پھر فرمایا خدا نے ہمیں شجاعت دی ہے، ہم شجاعانہ یہاں کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، میں ساتھ ساتھ چھوٹی سی ایک بات کرتی چلوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے زیادہ شجاع وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ شجاعت کی ڈیفینیشن صرف یزید کا مقابلہ نہیں ہے، اندر جو یزید ہے نا، جو ہم سب کے اندر موجود ہے نفس کی صورت میں، وہ والا یزید بھی۔ لہٰذا فرمایا کہ جو مومن ہے اس کی سب سے بڑی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ شجاعت رکھتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی دلیرانہ اپنے سامنے موجود باطل کا سامنا کر لیتا ہے تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ کیا خوبصورت آیت ہے سورہ انبیاء کی 9ویں آیت۔ میں اور آپ اگر خوف کے اس ایک چھوٹے سے قدم کو پار کر جائیں اور اپنا جینا مرنا اہل البیت کر لیں، خدا کہتا ہے ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفون۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمائے ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی دلیرانہ کھڑا رہے، جب کوئی ڈٹ کے بغیر کسی خوف کے مقابلہ کرے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ وفا کیا، فانجیناہم، اور ہم نے ان کو نجات دی، اور ہم نے ان کو سرخرو کیا، ہم نے ان کو سر بلند کیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو گناہ کرنے والے تھے، اسراف کرنے والے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ مومن کی نجات ہمارے ذمے، اور جو شخص گناہ کرنے والا ہے اس کی ہلاکت کا بھی کریڈٹ ہمارے پاس۔ نہ تم نجات پا سکو گے، نہ تم ہلاکت میں جا سکو گے، محور و مرکز خدا کی ذات ہے۔ اور پھر وہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ایمان والوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ ہم انہیں نجات دلائیں۔ آپ کا کام ہے ڈٹے رہنا، اللہ کا کام ہے آپ کو نجات دینا۔ اللہ کا کام ہے اگر آپ بے خوف اللہ کے حضور دشمن کے خلاف، باطل کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ بندے کا حق ہے کہ ہم اس کو نجات دلائیں۔ اللہ نے ابراہیم کو نمرود کے سامنے رسوا نہیں کیا، کامیاب کیا۔ اللہ نے موسیٰ کی آنکھوں کو دکھایا کہ کس طرح فرعون غرق ہوا۔ اللہ نے یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں کو معذرت خواہانہ پیش کیا۔ اللہ نے یعقوب کو نابینا اس دنیا سے نہیں بھیجا، ان کو بینائی عطا کی۔ اللہ نے ایوب کی بیماری میں بھی شفا کو رکھا ہے۔
اللہ نے اس نوح جن کو پورا شہر تانا دیتا تھا کہ کیوں کشتی بناتے ہو، سب کے سامنے دکھایا یہ فلاح پانے والا ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو اسی شہر میں فاتح بنا کر بھیجا جہاں سے آپ نے رات کی تاریکی میں ہجرت کی تھی۔ وہ جنگ جہاں پر 313 کے مقابل 1000 آئے تھے، اللہ نے 313 کو فاتح بنایا۔ جب سر محاذ میرے مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ نے وہاں ذوالفقار کو بھیجا اور بتایا کہ میں تمہیں کبھی بھی اپنے سامنے موجود مسرفین کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اور پھر خدا نے مباہلہ کا میدان سجایا اور باطل سے کہا تم اعتراف کرو کہ حق کس کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ میں اور آج آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اپنا سارا حربہ استعمال کر کے یزید بے نام ہو گیا اور کربلا کے میدان کا وہ تنہا شہید آج دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ان اللہ غیور، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ غیور، اللہ غیرت مند ہے۔ ہاں، اللہ غیرت مند ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کوئی اس کے لیے کھڑا ہے تو وہ اس کو نجات دیتا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے رہیں۔ پھر خدا کہتا ہے حق علینا ننجی المؤمنین، یہ مومن کا حق ہے کہ ہم اس کو نجات دیں۔ اسی لیے ہم جب خدا کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ خیر الحامدین، اللہ بہترین تعریف کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الشاکرین، میں اور آپ کیا اللہ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ اپنی مخلوق کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کے نام کو زندہ رکھ کر۔ لہٰذا جو بے خوف رہا وہ اللہ کی عدالت کے سوا ہر چیز کے اندر غلبہ پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ میری جان قربان، کربلا کے ان کم سن مجاہدوں پر جن کا سن چھوٹا ہے اور ان کے اندر اللہ نے، ان کی ماؤں نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ خود شہداء کے خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر بار بار غور سے سنتے ہیں کہ کیا شہداء کے ناموں میں میرا نام موجود ہے یا نہیں۔ شب عاشور میرے مولا جب تمام شہداء کو شہادت کی بشارت دے چکے اور خیمے سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا دروازہ خیمہ پر 13 سالہ یتیم فرزند حسن بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے قاسم آپ یہاں کیوں؟ جواب آیا اے چچا جان، آپ نے سب کو خبر بشارت دی شہادت کی، کیا میری شہادت ہے؟ کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے؟ روایت کہتی ہے آپ نے سوال کیا ہے فرزند تمہارے نزدیک شہادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شہد سے زیادہ شیرین۔ آپ نے فرمایا اے قاسم آپ بھی شہید ہوں گے اور آپ کا کمسن بھائی عبداللہ ابن الحسن وہ بھی شہید ہوں گے۔ روایت کہتی ہے جناب قاسم خوشحال اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ دیکھیے آج 7 محرم ہے، غم ہے فرزند امام حسن کا۔ بس آپ کی یاد دہانی کے لیے، میں جانتی ہوں سب مائیں بیٹھی ہیں، ماؤں کے دل ویسے بھی نرم ہوتے ہیں۔ ہم کربلا میں جب بھی روتے ہیں تو کسی مجاہد کو روتے ہیں، لیکن آج ہم یتیم کو روئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے بھی سب سے زیادہ گریہ یتیم امام حسن علیہ السلام پر کیا ہے، سب سے زیادہ گریہ۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام مولا کی خدمت میں پہنچے، اذن جہاد مانگا۔ مولا نے جب دیکھا کہ میرے بھائی حسن کی آخری نشانی مرنے کی اجازت چاہتی ہے تو آپ میں دل نہ آیا، آپ نے فرمایا اے قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو،
لہٰذا میں تمہیں اس چیز سے بری کرتا ہوں۔ جناب قاسم نے جب یہ سنا تو مولا کے ہاتھوں کے اتنے بوسے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم غش کھا گئے، اللہ جانے امام کیسے ہوش میں لے کر آئے، یہاں تک کہ جناب قاسم پلٹ گئے، اپنے خیمے میں گئے، اپنی والدہ جناب ام فروا کو جب خبر دی تو جناب ام فروا نے فرمایا مجھے آپ کے بابا نے خط دیا تھا، کہا تھا یہ مثل تعویذ اپنے پاس رکھنا، جب کوئی کڑا وقت آ جائے تو اس خط کو کھولنا، اس تعویذ میں تمہارے لیے نجات ہے۔ لہٰذا جناب ام فروا نے جب وہ تعویذ کھولا تو دیکھا اس خط میں پیغام ہی سید الشہداء کے لیے ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، گرچہ تیرا باپ یہاں موجود نہیں لیکن تیرے باپ کی یہ سند تیرے لیے پدری کا کام کرے گی، اسے بطور سفارش اپنے چچا کے پاس لے جائیے۔ جناب قاسم وہ تعویذ لے کر، وہ پیغام امام حسن لے کر جب امام حسین کی خدمت میں آئے، تاریخ نے لکھا امام حسین اس کی قرائت کرتے چلے جاتے، آنکھوں سے اشک بہاتے چلے جاتے، فرماتے اے میرے بھائی آپ مجھ سے بہتر تھے، اے میرے بھائی آپ مجھ سے بہتر تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی لبوں سے لگاتے، اور پھر اس کے بعد اذن جہاد جناب قاسم کو دیا۔ روایت کہتی ہے، حمید بن مسلم راوی ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا، یہ یزیدی لشکر میں بیٹھا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا کہ لشکر امام حسین کی جانب سے 13-14 سال کا ایک خوبرو نوجوان آیا، مجھے نہیں بھولتا اس کے تن پر سفید کرتا تھا جس کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں جوتے تھے، اس کے تن پر زرہ نہیں تھی کیونکہ زرہ مردوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ کم سن تھا۔ پھر حمید بن مسلم ایک جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے اس کا چہرہ چاند صورت تھا۔ میں کہوں گی جو دشمن کے لیے چاند صورت ہے، جس کا چہرہ دشمن کے لیے چاند جیسا ہے، نہ جانے ام فروا کے لیے کیا ہوگا، نہ جانے امام حسین کے لیے وہ چہرہ کیا ہوگا، نہ جانے فاطمہ الزہرا کے لیے وہ چہرہ کیا ہوگا۔ الغرض جناب امام حسن جب سوئے لشکر گئے، آپ نے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں جو جنت کے شاہزادے ہیں، اللہ نے ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری دی ہے، ہمیں شہامت محمدی دی ہے، یہ کہہ کر آپ قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے، شجاعت امام حسن مجتبیٰ کا برملا اظہار کیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جہاں پر راوی کہتا ہے کہ حسین بلندی پر آ کر کھڑے ہو گئے اور حسین نے اپنی نظریں جناب قاسم کی جنگ کے اوپر رکھی ہوئی تھیں، جیسے جیسے قاسم حرکت کرتے تھے ویسے ویسے امام حسین علیہ السلام کا سر بھی حرکت کرتا تھا، ایک لحظے کے لیے اپنی نگاہوں سے جناب قاسم کو غائب ہونے نہ دیتے تھے، جیسے ایک عقاب اپنے شکار کے اوپر نظریں گاڑے ہوئے رکھتا ہے، ایسے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر پر نظریں گاڑی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے جب چار جانب سے حملہ ہوا اور جناب قاسم کے اوپر ایک وار ہوا، جو بھی مجاہد کربلا، یاد رکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی مجاہد کربلا زخمی ہوتا، گھوڑے سے گرتا تو وہ امام حسین کو سلام دیتا تھا، وداع کرتا تھا، لیکن جب جناب قاسم گھوڑے سے گرنے لگے تو آپ نے مدد کے لیے پکارا، آپ نے فرمایا یا عماں ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، دعا دوں گی اللہ نہ کرے آپ کی اولاد آپ کو مدد کے لیے پکارے اور آپ بے بس ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کی اولاد مدد کے لیے پکارے اور آپ بے بس ہو جائیں،
جناب قاسم نے جب کہا اے چچا میری مدد کو آئیے، تو روایت کہتی ہے حسین پہلے ہی نظریں گاڑے ہوئے تھے، لیکن حسین جب قاسم کے پاس مدد مشکل کشائی کے لیے آئے ہیں تو ایسے آئے جیسے شیر شکاری کی جانب آتا ہے۔ غیظ حسینی کو دیکھ کر لشکر یزیدی میں کوہرام بپا ہوا، گھوڑے تیزی سے دوڑنا شروع ہوئے، قاسم زمین پر آ کر گرے، جب دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب دوڑے، بدن اطہر جناب قاسم سم اسپا کے نیچے آیا، دھول اٹھی، میرے مولا نے فریاد بلند کی، اینا اینا قاسمہ، اینا اینا قاسمہ، یا ابن الحسن یا ابن الحسن، اے میرے قاسم، اے فرزند حسن تو کہاں ہے؟ جب دھول بیٹھی، روایت کہتی ہے مولا جسم اطہر جناب قاسم کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ تنے پارا پارا، تنے پارا پارا فدائے حسین ہو چکا۔ میرے مولا نے قاسم پر مرثیہ پڑھا، فرمایا اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کرے۔ تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، روایت کا ایک جملہ نقل کروں، آپ تصور کیجئے کہ حال کیا ہوگا۔ میرے مولا نے جب جسد جناب قاسم کو اٹھایا تو سینہ حسین کے سینے سے تھا، لیکن قدم زمین پر خط کھینچ قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ لاشِ قاسم گنج شہیدہ میں رکھا، حسین نے ایک جانب لاشِ علی اکبر، دوسری جانب لاشِ قاسم، درمیان میں حسین بیٹھ گئے۔ راوی کہتا ہے حسین نے اپنا ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا، آسمان کی جانب رخ کر کے کہا الہی آج حسین غریب ہوگا، معبود آج حسین غریب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم